الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق اللہ العظیم. سورہ روم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو مال زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہی مال تمہارے مال میں دگنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو مال سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ تم کسی کو قرض دو اور وہ قرض ادھر سے زائدہ مال لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ادھر قرض کے ساتھ کچھ رقم زائد تمہیں واپس مل رہی ہے، تو یہ زیادہ رقم مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقتاً یہ رقم کا اضافہ نہیں ہے۔ حقیقتاً رقم کب بڑھتی ہے؟ جب تم زکوٰۃ کے طور پر اللہ کے راستے میں مال ادا کرتے ہو۔ زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت، پاکیزگی۔ تو جب ہم زکوٰۃ کے طور پر مال ادا کرتے ہیں اس کی برکت سے ہمارا بقیہ جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا کہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے سے ہمارے جسم کا جو میل کچیل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہمارے مال کا میل کچیل ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور میں عن قریب اپنی رحمت خاص ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے مال سے برائی کو دور کر لی۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے مال سے برائی کو دور کر لیا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے سے تم اپنے مالوں کو ایک مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو گے۔ جیسے انسان مضبوط قلعے میں، پکی عمارت میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو مضبوط قلعے کے مترادف قرار دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا مال مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جائے گا، نقصان کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بیماروں کا علاج خیرات کے ذریعے کرو، اپنے بیماروں کا علاج خیرات کے ذریعے کرو۔ بیمار ظاہر ہے زندگی میں انسان کو کبھی نہ کبھی بیماری لگ ہی جاتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں پیچیدہ ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہے۔ تو ہر قسم کی بیماری کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات کر کے کرو، یعنی جب تم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے تمہیں بہت ساری بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یعنی فرضیت کے اعتبار سے جس قدر نماز کی اہمیت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرضیت کے اعتبار سے زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کیا۔ زکوٰۃ
کی اہمیت اس قدر کیوں ہے؟ حالانکہ زکوٰۃ صرف سال میں ایک مرتبہ نکالی جاتی ہے، اس کے باوجود اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اتنی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے دوسرے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، دوسرے مسلمانوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کی اتنی اہمیت اور اس کی اتنی فضیلت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بیان کی، تاکہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ پورے احکام کے ساتھ شرعی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کریں۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے مختلف جو اس کی ضروریات ہیں ان کو سیکھنا لازم ہوتا ہے۔ والدین کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو اس کی ضرورت کی ساری چیزیں سکھائیں۔ اسی طرح شرعی اور دینی علم سکھانا بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی بچہ سمجھدار ہو، سکول جانے کی عمر میں پہنچے تو ہم اسے قرآن کریم سکھلانا شروع کریں۔ پھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے اسے ہم نماز کے احکام سکھلائیں، اور بالغ ہو جائے تو پھر ہم اسے روزے کے احکام سکھلائیں۔ اسی طرح جس شخص کے پاس مال آ گیا تو اس شخص کو مال کے احکام بھی سیکھنے لازمی ہے، اسے مال کے احکام بھی سیکھنے چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں فیملی کاروبار ہوتا ہے، اس میں چھوٹا بڑا سب کا کاروبار میں حصہ رکھا گیا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ جب ایک چھوٹی عمر کا جو بچہ ہے وہ مال کا مالک ہے اور وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ رہا ہے تو اس کے والدین کے ذمے یہ بھی لازم ہے کہ ایسا بچہ جس کی ملکیت میں مال ہے اسے مال کے احکام بھی سکھلائیں، خاص طور پر زکوٰۃ کے احکام، صدقہ فطر کے احکام اسے سکھائے جائیں تاکہ وہ ان احکام پر عمل کر سکے۔ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کے ساتھ مسلمان ہونے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہو، عاقل ہو۔ پاگل یا مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری شرط زکوٰۃ کی فرضیت کی مسلمان کا بالغ ہونا ہے۔ نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو، دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہو، اور تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہو۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو ایسے شخص کے ذمے دیکھا جائے گا کہ اس کی ملکیت میں کس قدر مال ہے۔ اگر مسلمان، عاقل، بالغ، صاحب نصاب ہو تو اس کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ 4 قسم کے مال ہیں، صرف 4 قسم کے مال، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، صرف ان 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، اور نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جو چیز سونے میں شامل ہے اس پر سونے کی حیثیت سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو چیز چاندی میں شامل ہے اس پر چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو چیز کیش میں، نقدی میں آتی ہے اس پر اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی۔ جو چیز مال تجارت میں آتی ہے اس پر مال تجارت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی۔ اب سونے پر زکوٰۃ کی صورت میں ہے، چاندی پر زکوٰۃ کی صورت میں ہے، نقدی کیش پر زکوٰۃ کی صورت میں ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی صورت میں ہے۔ سونا کسی بھی صورت میں اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو تو اس کے ذمے زکوٰۃ آ جائے گی، چاہے ڈلی کی صورت میں ہو، اینٹ کی صورت میں ہو، یا زیور کی صورت میں ہو، یا برتن کی صورت میں ہو، اس کے ذمے زکوٰۃ آ جائے گی۔ اسی طرح سونا استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، سونا خالص ہو یا ملاوٹ شدہ ہو، کسی طرح کا بھی ہو تو اس کے ذمے زکوٰۃ آ جائے گی۔ بس شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ سونا حلال ہو، نمبر 2 آپ کی ملکیت میں ہو، نمبر 3 قرض سے خالی ہو، اور اس پر ایک قمری سال، اسلامی سال گزر گیا ہو۔ تو اس صورت میں
सोने पर ज़कात की अदायगी फर्ज हो जाए। सोने का जो निसाब है वो है 7.5 तोला सोना। सोने का निसाब क्या है? 7.5 तोला। 7.5 तोला का निसाब उस सूरत में है जब किसी की मिल्कियत में सिर्फ और सोना है, सोने के अलावा बाकी जो 3 चीजें हैं उनमें से उसके पास कुछ भी ना हो। तो ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि इसके पास सोना कितना है, यानी चांदी भी नहीं है, 1 रुपया नकदी कैश कुछ भी नहीं है, और इसी तरह माले तिजारत भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में उस शख्स के जिम्मे देखेंगे सोना कितना है। सोना अगर 7.5 तोला है तो उसके जिम्मे ज़कात है। अगर सोना 7.5 तोला ना हो तो उसके जिम्मे ज़कात नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स है जिसके पास 1 तोला सोना है, 1 तोला सोना आजकल कितने का आ रहा है? 2 लाख से जायद का, और साथ ही उसके पास कुछ चांदी है या कुछ पैसे हैं, हत्ता के 1 रुपया भी होगा, तो तब भी उसके जिम्मे सोने पर ज़कात आ जाएगी। क्योंकि सोने के निसाब का एतबार कब किया जाए, इसकी सिर्फ एक सूरत है। सोने के निसाब का एतबार करने की सिर्फ एक सूरत, वो कौन सी? कि जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ सोना हो, 1 रुपया भी ना हो। आम तौर पर ऐसी सूरत होती नहीं है। जिसके पास 1 तोला सोना है, आधा तोला सोना है, उसके पास कुछ ना कुछ पैसे जरूर होते हैं, और कुछ नहीं तो घर वाले ईद पे ईदी जरूर दे रहे होते हैं या माहाना खर्चा मिल रहा होता है। तो किसी न किसी सूरत में उसके पास पैसे मौजूद होते हैं। तो जब 1 रुपया भी मौजूद होगा तो उसके जिम्मे जक़ात की अदायगी लाजिम हो जाएगी। क्योंकि जब सोने का निसाब नहीं देखते तो फिर देखते हैं चांदी का निसाब। चांदी का निसाब क्या है? चांदी का निसाब है चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी। चांदी का निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी। तो 52.5 तोला चांदी की इस दफा जो स्टेट बैंक ने ऐलान किया है कीमत का, वो है 1,03,000 कुछ रुपए। 1,03,000 कुछ रुपए। तो अब देखें, जिसके पास 1,03,000 के करीब रुपए मौजूद हैं, या इतने का माले तिजारत मौजूद है, या इतने का सोना मौजूद है, यानी तीनों चीजें मिल गई, 2 चीजें मिल गई, तो उसके जिम्मे क्या आ जाएगा? ज़कात आ जाएगी। तो चांदी है किसी भी सूरत में है, डल्ली की सूरत में है, ईंट की सूरत में है, जेवर की सूरत में है, बर्तन की सूरत में है, चाहे इस्तेमाल में है चाहे इस्तेमाल में नहीं है, खालिस है या मिलावट शुदा है, तो चांदी पर भी ज़कात है। इसी तरह कैश कैश चाहे पास आपकी जेब में मौजूद है, चाहे बैंक में मौजूद है, किसी को अमानत के तौर पर दिया हुआ है, शेयर या बॉन्ड की शक्ल में है, कमेटी में आपने रकम जमा करवाई हुई है, इसी तरह कैश आपने किसी भी मकसद के लिए रखा हुआ है, हज के लिए रखा हुआ है, उम्रे के लिए रखा हुआ है, शादी के लिए रखा हुआ है, किसी दूसरे मुल्क की करेंसी है, इसी तरह आपने किसी से पैसे लेने हैं, इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी में जो रकम आपने जमा करवाई है वो असल रकम। तो इस सब किस्म की रकम पर ज़कात की अदायगी लाजिम। और चौथे नंबर पर है माले तिजारत। माले तिजारत किसे कहते हैं? नंबर 1, ताजिर ने अपनी दुकान में बेचने के लिए जो सामान रखा हुआ है, किसी भी ताजिर ने अपनी दुकान में बेचने के लिए जो सामान रखा हुआ है वो होता है माली तिजारत। इसके साथ साथ आम अफराद जिनका कोई खास कारोबार तो नहीं है, लेकिन कोई चीज उन्हें पता चला ये चीज नफे की है, मैं आज ले लूं, कल को इसको ये महंगी हो जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा। तो ऐसी चीज जो हम खरीदते वक्त नियत कर रहे हैं कि मैं इसको बेचूंगा, फिर वो नियत बाकी भी रहे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ साइड बिजनेस होता है, और इसी तरह लोग सोना खरीद लेते हैं, पत्थर खरीद के रख लेते हैं, जब ये महंगे होंगे मैं बेच दूंगा। इसी तरह लोग प्लाट खरीद लेते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कल को जब ये प्लाट महंगा हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो इस तरह जितनी भी चीजें आप बेचने की नीयत से खरीदें और वो नीयत बाकी भी हो, तो उस पर ज़कात की अदायगी लाजिम हो जाएगी। अब जरा ये एक नक्शे से इसको समझें। देखें, मैंने पहले अर्ज किया कि ये 4 चीजें हैं, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। इन 4 चीजों पर जो है ना ज़कात है, इनके अलावा किसी चीज पर ज़कात नहीं। अब सोने का निसाब क्या था? 7.5 तोला सोना। सोने का निसाब क्या था? 7.5 तोला सोना।
اور یہ نصاب کس صورت میں ہے، یہ نقشہ آپ کو سمجھا رہا ہے، جب کسی کی ملکیت میں صرف اور صرف سونا ہو، سونے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے پاس نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں جو ہے نا 7.5 تولہ سونا پورا کیا جائے گا۔ اگر 7.5 تولہ سونے سے کم کسی کے پاس سونا ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، 4 تولہ، 5 تولہ، 6 تولہ، 7 تولہ، 7.5 تولہ نہیں ہے، اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ سونا 7.5 تولہ نہ ہو۔ ہاں، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اور کوئی چیز نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اور دوسری صورت ہے کہ کسی کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چاندی پر دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں چاندی کتنی، چاندی 52.5 تولہ ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ چاندی کی صورت کیا ہے کہ اس کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، نقد رقم بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اب یہ کیا ہے دیکھیں گے 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ ہے، کسی کے پاس 50 تولہ چاندی ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ایک صورت اور ہے، کسی کے پاس یہ جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے کوئی سے 2 مال جمع ہو گئے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی، ٹھیک ہے جی، اور یہ تیسری صورت دیکھ لیں، کسی کے پاس سونا نہیں ہے لیکن چاندی ہے، کیش ہے اور مال تجارت ہے، یا کسی کے پاس چاروں چیزیں موجود ہیں کہ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور مال تجارت بھی ہے اور کیش بھی ہے، تو یہ جو آخری 4 صورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، صرف چاندی ہے یا سونا ساتھ مل گیا چاندی کے ساتھ، یا چاندی کے ساتھ کوئی اور چیزیں مل گئیں، یا کہہ لیں چاندی نہیں ہے، چاندی کے علاوہ سونا ہے اور روپیہ ہے، بہت ساری صورتیں بن سکتی، تو ان سب صورتوں میں 52.5 تولہ چاندی کا نصاب مقرر ہے۔ سونے کا نصاب کب چلے گا؟ صرف ایک صورت میں، جب صرف کسی کے پاس سونا ہے کچھ اور 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو پھر صرف سونے کا نصاب چلے گا۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں، کسی کے پاس چاندی ہے، رقم ہے، ٹھیک ہے جی، اور کسی کے پاس مال تجارت ہے، 2 مال ہیں کسی کے پاس، تو ایسی صورت میں 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے نا اس کا اعتبار ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس سال کیا رکھی ہے بینک نے؟ جیسے میں نے آپ کو بتائی 1,03,000 کچھ روپے۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس کے پاس جو کیش ہے وہ کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس کیش ہے 10 لاکھ روپے، تو اب چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے، چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 1,03,000 روپے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ اسی طرح کسی کے پاس کیش ہے 50,000 روپے اور ساتھ اس نے ایک پلاٹ بھی رکھا ہوا ہے، وہ پلاٹ اس نے لیا تھا بیچنے کے لیے اور ابھی اس کی نیت باقی ہے بیچنے کی، اس پلاٹ کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ اور 50,000 مل کر کتنے ہو گئے؟ 1.5 لاکھ روپے، تو چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 1,03,000 روپے۔ تو سونے کا جو نصاب ہے وہ صرف ایک صورت میں چلے گا، جب کسی کے پاس صرف سونا ہو 1 روپیہ بھی نہ، تو وہاں پہ ہم اس سونے کو پورا کریں گے 7.5 تولہ۔ اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اگر 7.5 تولہ ہے تب بھی زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے سے زیادہ ہے تب بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر کیش ہے، سونا ہے، مال تجارت ہے، کوئی 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، تو اس صورت میں چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام گھروں میں یہ بات چلتی ہے کہ سونا زیادہ ہے تو والدین بچیوں کی شادی کرنے کے لیے پہلے سے ہی نا سونا یا چاندی کے زیور خرید کر رکھ لیتے ہیں، تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو مالک بنا کر ان کا قبضہ کروا دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ اگر سونا چاندی آپ دے رہے ہیں کسی بچی کو اور وہ بچی نابالغ ہے تو یہ بات پہلے گزر گئی، نابالغ کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر بچی بالغ ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جیسے 1 تولہ سونے کا زیور دیا آپ نے بچی کو، اور آپ روزانہ بچی کو جو ہے نا وہ خرچہ بھی دیتے ہیں 10 روپے 20 روپے، تو اس کے پاس یہ پیسے مسلسل موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب عید آئے گی، عید پہ بھی آپ اس کو 100 500 1000 روپے عیدی دیں گے یا کوئی اور دے دے گا،
تو اس طرح 1 تولہ سونا جب آپ کسی بچی کو جو بالغ ہے دے دیں گے تو اس کے ذمے زکوٰۃ آ جائے گی۔ پھر مرضی ہے چاہے بچی اپنی زکوٰۃ ادا کرے چاہے والدین ادا کریں، والدین اپنی بچی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر والدین نے بچیوں کو دینے کے لیے سونا یا چاندی کا زیور تو خریدا لیکن بچیوں کو مالک نہیں بنایا، بچیوں کو مالک نہیں بنایا، تو اب اس زیور کے مالک ہیں والدین، تو والدین کے ذمہ اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ زیورات میں بعض اوقات نا پتھر، ہیرے، جواہرات بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نگینے ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، تو جو خالص سونا ہے، جو خالص چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے ساتھ جو مزید چیزیں کھوٹ ہے، نگینہ ہے، موتی ہے، پتھر ہے، تو ان چیزوں پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہوگی، زائد چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتیں جیسے ہیرے، موتی، جواہرات، ان کی قیمت جتنی بھی ہو ان پر زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ آپ نے انہیں استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر ہیرے، جواہرات، موتی وغیرہ بیچنے کے لیے لیے ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے تو پھر جتنے بھی زیادہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بازار میں بچت سرٹیفکیٹس چلتے ہیں، مضاربہ سرٹیفکیٹس چلتے ہیں، اسی طرح سرمایہ کاری کے سرٹیفکیٹس چلتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں بچت سرٹیفکیٹس، مضاربہ سرٹیفکیٹس اور سرمایہ کاری کے سرٹیفکیٹ، ان میں ان کے نفع کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے، ان کے نفع کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا مضاربہ سرٹیفکیٹ ہے، نفع ساتھ مل گیا 10,000، تو 1,10,000 پہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح فیملی تکافل کی صورت میں کیش ویلیو جو آپ کی تکافل کمپنی ہے اس سے معلوم ہو سکتی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لائف انشورنس یا وہ انشورنس کمپنیاں جو تکافل کی جو پالیسیز ہیں جو علماء کی زیر نگرانی چل رہی ہیں ان پالیسیوں کو فالو نہیں کرتی، تو ایسی تمام کمپنیوں میں جو جمع شدہ اصل رقم ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ان کی طرف سے جو نفع آئے گا اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی کیونکہ وہ نفع مال حرام ہے۔ اسی طرح بانڈ وغیرہ کی جو اصل رقم ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، بانڈ پر جو نفع وغیرہ ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پراویڈنٹ فنڈ چلتا ہے، جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں ملازمین ہیں، یہ جو پراویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے یا گریجویٹی فنڈ ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب رن کاٹا جا رہا ہے، ملازم راضی نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ ہر صورت میں کاٹنا ہے، حکومتی پالیسی ہے، اور بعض اوقات ملازم کو اختیار ہوتا ہے آپ اپنا کٹواؤ یا نہ کٹواؤ، تو اور بعض اوقات صورت ایسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اتنا تو ہم نے ہر حالت میں کاٹنا ہے، اس میں مزید اضافہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں گریجویٹی فنڈ اور پراویڈنٹ فنڈ جب تک ملازم ان کو وصول نہیں کرتا، ان پر قبضہ نہیں کرتا، اس وقت تک ان پر زکوٰۃ نہیں ہے اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ہاں جب ملازم نے یہ وصول کر کے اپنے قبضے میں رقم لے لی تو پھر اس پر آئندہ سالوں کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو سہولت دیتی ہیں کہ جی آپ اپنی پراویڈنٹ فنڈ کی رقم جو ہے نا وہ نکلوا سکتے ہیں یا کسی اپنی ذمہ داری پر دوسرے شخص کو دے سکتے ہیں یا کسی کمپنی کو دے سکتے ہیں۔ تو جب ملازم نے پراویڈنٹ فنڈ کی رقم وہاں سے لے لی یا کسی دوسرے شخص یا کسی کمپنی کو اپنی ذمہ داری پر منتقل کروا دی تو اب یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے خود وہاں سے وہ رقم نکلوا لی ہے، اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ ایسی صورت میں اس رقم پر زکوٰۃ کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ اور اگر پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ملازم کے محکمے کی ذمہ داری پر دوسرے ادارے میں منتقل ہوئی، اس کی ملازم کی ذمہ داری نہیں ہے تو ملازم پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب یہ رقم ملازم کو ملے گی اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ شیئرز کی زکوٰۃ، جس کمپنی کا شیئر ہے اس کمپنی کے قابل زکوٰۃ مال یعنی نقد رقم، مال تجارت اور خام مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کمپنی کی عمارت اور مشینری پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لہذا جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو اس دن کمپنی کی بیلنس شیٹ کے ذریعے یا کسی دوسرے ذریعے سے یہ معلوم کیا جائے کہ کمپنی کی کل مالیت میں قابل زکوٰۃ مال کل کتنے فیصد ہے، جتنے فیصد یہ مال ہوگا شیئر کی مالیت کے اتنے فیصد پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
مثلا कंपनी की कुल मालियत में काबिल ज़कात माल 40% और शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए है। लिहाजा 50,000 के 40% यानी 20,000 रुपयों पर ज़कात फर्ज होगी। यानी एक तो देखना है कि कंपनी के कितने फीसद माल पर ज़कात फर्ज है, और दूसरा अपना देखना है कि उस कंपनी में मेरा कितना हिस्सा है, तो उसके हिसाब से फिर जो है ना वो ज़कात अदा की जाए। अगर बेचने की नीयत से शेयर्स खरीदे हैं तो वो शेयर्स माल तिजारत के हुक्म में, लिहाजा शेयर्स होल्डर पर जिस तारीख को ज़कात वाजिब होती है उस तारीख में उसकी मिल्कियत में मौजूद तमाम शेयर्स की मजमूई मार्केट वैल्यू पर ज़कात फर्ज होगी। यानी इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कंपनी के पास कितने असासे हैं कि जिन पर ज़कात फर्ज है, बल्कि इसमें इसके शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक ये ज़कात अदा करेगा, जबकि इसने शेयर खरीदे हैं मैं आगे इनको बेचूंगा, ये माल तिजारत बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और समझ लें, ये जो अभी मैंने अर्ज किया सोने का निसाब है 7.5 तोला, चांदी का निसाब है 52.5 तोला, तो ये निसाब देखा जाता है कि कोई मर्द या औरत इसका कब जिम्मेदार बना। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी मुलाजमत शुरू हुई, उससे पहले उसके पास माल नहीं है, वो अपने वालिद की जिम्मेदारी में चल रहा है, तो अब उसकी मुलाजमत शुरू हुई और मुलाजमत से उसकी तनख्वाह तय हुई 2 लाख रुपए, और यकम रमजान को बिल फर्ज यकम रमजान को उसे 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल गई। निसाब कितना है? 1,03,000 रुपए यकम रमजान को, और इसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 2 लाख रुपए। तो अब जिस दिन इसको ये पैसे मिल रहे हैं या जिस दिन महीना पूरा हो रहा है और ये तनख्वाह का मुस्तहिक हो गया है, तो उस दिन हम समझेंगे कि इसका ये निसाब का मालिक बन गया। ये क्या बन गया जी? निसाब का मालिक। जिस दिन निसाब का मालिक होगा वो उसकी ज़कात की तारीख का दिन तय हो जाए। जिस दिन ये निसाब का मालिक बना है वही दिन उसकी ज़कात की अदायगी का दिन है, वही दिन उसकी ज़कात की अदायगी की तारीख है। मिसाल के तौर पर यकम रमजान को ये निसाब का मालिक बना, अब यकम रमजान इसकी ज़कात की अदायगी की तारीख तय होगी हमेशा के लिए। अब इसने पूरा साल ये नहीं देखना कि मेरे पास कितने पैसे मौजूद हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, ये सारी चीजें नजरअंदाज करेगा। जब आइंदा साल यकम रमजान आएगा तो अब हम कहेंगे इसके ऊपर इसको साहिब निसाब बने 1 साल गुजर, इसको साहिब निसाब बने 1 साल गुजर गया, तो अब ये यकम रमजान को हिसाब करेगा कि पिछले साल तो मेरे पास 2 लाख रुपए थे, इस साल मेरे पास यकम रमजान को कितने पैसे हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स पिछले साल 2 लाख रुपए का मालिक था यकम रमजान को, इस साल वो 1.5 लाख रुपए का मालिक है यकम रमजान को। तो अब वो जो इस वक्त उसकी करंट वैल्यू है वो क्या है? 1,50,000, तो वो 1.5 लाख पर ज़कात अदा करेगा। और देखा जाएगा कि निसाब कितना है, जैसे मैंने अर्ज किया निसाब है 1,3 और इसके पास कितने हैं? 1,50, तो ये उस हिसाब से 1,50 पे ज़कात अदा करेगा। एक शख्स है, उसका पिछले साल वो साहिब निसाब हुआ, आइंदा साल जब आया उसकी ज़कात की अदायगी का दिन, ज़कात की अदायगी की तारीख यकम रमजान, उस वक्त वो साहिब निसाब है ही नहीं। मिसाल के तौर पे पिछले साल उसके पास थे 2 लाख रुपए और आज उसके पास हैं 50,000 रुपए, और निसाब क्या है? 1,03,000, तो ये निसाब का मालिक नहीं है, इसके जिम्मे ज़कात नहीं है। तो जो 1 साल गुजरने के बाद जब साहिब निसाब बना था, साहिब निसाब हुए जब उसको 1 साल गुजर जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि अब इसके पास निसाब पूरा है या नहीं। अगर निसाब पूरा हुआ या निसाब से ज्यादा हुआ तो वो ज़कात अदा करेगा, और अगर निसाब से कम का मालिक है फिर उसके जिम्मे ज़कात नहीं हो। ठीक है जी। अब जरा ये बात समझे, जो शख्स साहिब निसाब है और साहिब निसाब होने के बाद उसे 1 साल भी गुजर गया, तो अब वो अपनी ज़कात का हिसाब कैसे करेगा? नंबर 1, वो ज़कात का हिसाब करने के लिए कुछ चीजों को जमा किया जाएगा, कुछ चीजों को निकाला जाएगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे निकाला किन चीजों को जाएगा? जैसे इसने किसी का कर्ज देना है, तो जो पैसे इसने किसी के देने हैं ये अपनी टोटल रकम में से उसको निकाल लेगा। इसी तरह एक शख्स ने कमेटी वसूल की, कमेटी डाली हुई थी और कमेटी मिल गई, 2 लाख की कमेटी थी, इसने 2 लाख पर कब्जा कर लिया। अब तक इसने यकम रमजान तक इसने 10 कमेटियां अदा की हैं,
1 लाख रुपया इसने अदा कर दिया कमेटी की सूरत में, 1 लाख रुपया इसके जिम्मे बाकी है कमेटी का, तो ये उन 1 लाख रुपयों को भी निकालेगा। इसी तरह जो हमारे बिल्स होते हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, यकम रमजान जो इसका निसाब का दिन है, निसाब की तारीख है, उस तारीख तक जो बिल्स इसके जिम्मे लाजिम हो गए हैं, वो उन बिल्स की रकम भी निकाली जाएगी। इसी तरह कोई चीज किस्तों पर खरीदी थी, तो किस्तों पर खरीदी हुई चीज की जो बाकी किस्तें हैं वो भी इनमें से मिन्हा करेगा। बाज़ औक़ात बैंक से गाड़ी किराए पर ली जाती है, तो बैंक किराएदारी का, इजारे का मुआहदा करके आपको गाड़ी जो है ना वो किस्तों पर देता है, तो सिर्फ उस 1 महीने का जो किराया है ना वो उसमें से निकाला जाएगा। इसी तरह किसी ने मुलाजिम रखे हुए हैं, तो मुलाजिमीन की जो तनख्वाह है वो भी उसमें से निकाली जाएगी। इसी तरह मकान है, दुकान है, उसका किराया देना है जो लाजिम हो चुका है, तो वो भी निकाला जाएगा। इसी तरह जो वाजिबुल अदा टैक्स है वो भी निकाला जाएगा। किसी ने गुज़िश्ता सालों की ज़कात अदा नहीं की और मालूम है कि इतनी ज़कात है, तो वो भी सारा कुछ निकाल के जो रकम बचेगी उस रकम पर ज़कात देंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी की मिल्कियत में यकम रमज़ान को 10 लाख रुपए हैं, वो साहिब निसाब है, लेकिन उसने 5 लाख रुपए किसी के देने हैं, तो 10 लाख में से 5 लाख निकाले, कितने रह गए? 5 लाख। इसी तरह 1 लाख की उसने कमेटियां देनी है, अब 5 लाख में से 1 लाख निकाले, कितने रह गए? 4 लाख। इसी तरह उसने 50,000 के बिल्स अदा करने हैं जो उसके जिम्मे लाजिम है, तो अब 4 लाख में से 50,000 निकाले, कितने रह गए? 3.5। इसी तरह उसने एक ड्राइवर भी रखा हुआ है, उस ड्राइवर की तनख्वाह जो है ना वो निकाली 30,000, तो 3.5 में से 3 निकाले, कितने रह गए? 30 निकाले, 3 20 रह गए। इसी तरह घर का किराया अदा करना है 20,000 रुपए, तो इसकी मिल्कियत में 20,000 निकाले, 3 20 में से, तो 3 लाख रह गए। तो अब इसके जिम्मे सिर्फ और सिर्फ टैक्स इसके जिम्मे नहीं है, गुज़िश्ता सालों की ज़कात इसके जिम्मे नहीं है, बैंक से इसने कोई चीज नहीं ली हुई किराए पे, तो अब हैं तो इसके पास 10 लाख रुपए, लेकिन इसने 7 लाख देने हैं लोगों के, तो वो जो 7 लाख इसने लोगों के देने हैं किसी भी तरह, उन पर ज़कात नहीं होगी। बकाया इसके पास रकम कितनी बची है? 3 लाख। सिर्फ 3 लाख पर यह ज़कात अदा करेगा। ज़कात की तारीख का एतबार हिजरी साल, कमरी साल, इस्लामी साल के एतबार से होता है। अंग्रेजी साल, ईसवी साल के हिसाब से ज़कात की तारीख का एतबार नहीं होता। ये मैंने आपको मिसाल के तौर पे समझाया कि कोई साहिब निसाब हुआ यकम रमजान को, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो मिसाल लिखी है इसमें हमने 10 शाबान लिखा हुआ है। एक आदमी निसाब का मालिक बना 10 शाबान को, तो आइंदा साल 10 शाबान को हिसाब लगाया जाएगा ये साहिब निसाब है कि नहीं, और इसके पास कितना माल मौजूद है, कितना लोगों का देना है, वो निकाल दिया जाएगा। जो बाकी होगा वो जो है ना उस पर ज़कात अदा होगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज समझ लें कि जैसे हमने अभी ये हिसाब लगाया कि ज़कात के हिसाब में कौन सी चीजें निकाली जाएंगी, इसी तरह ज़कात का हिसाब करते हुए कुछ चीजें ऐड की जाती हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने हिसाब लगाया कि एक आदमी के पास 10 लाख हैं, 10 लाख में से 7 लाख उसने लोगों को देने हैं, उन 7 लाख पर ज़कात नहीं, बाकी कितने बचे? 3 लाख। 3 लाख पर ज़कात है। अब इसने मिसाल के तौर पे किसी से कर्ज लेना भी है, किसी ने इसके पैसे देने भी हैं, तो जो किसी ने इसके पैसे देने हैं 3 लाख में वो ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी ने इसके 3 लाख देने, तो 3 में 3 जमा हुए तो कितने बन गए? 6 लाख। अब हम इसको कहेंगे 6 पर ज़कात दो, ठीक है जी। और इसी तरह इसने प्लाट खरीदा हुआ है, तो प्लाट की कीमत है मिसाल के तौर पे 4 लाख, तो 6 में 4 मिलाएंगे तो वो बन जाएंगे 10 लाख, तो हम इसको कहेंगे 10 पर ज़कात दो। गर्ज ये कि जो इसने लोगों के पैसे देने हैं वो निकाले जाएंगे, जो पैसे इसके पास आने हैं वो ऐड किए जाएंगे, तो टोटल जो होगा उसके 2.5% पर ज़कात है। जो टोटल बाकी इसके पास बचेगा उसके 2.5% पर ज़कात है। अब 2.5% का कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आसान सा तरीका। अभी हमने क्या कहा? 10 लाख है एक आदमी के पास, 10 में से 7 इसने देने थे वो निकाल दिए, 3 रह गए। फिर 3 में इसने जो लोगों से लेने थे और इसके प्लाट की जो कीमत थी वो हमने लगाई, टोटल 10 लाख बन गए। तो गोया इसके पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं जो है ना ज़कात के काबिल हैं।
اب اس نے 10 لاکھ کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ آسان سا طریقہ، 10 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کرو، 40 پہ تقسیم کرنے سے جو جواب آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ 10 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کرے گا، جو جواب آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ 40 پر تقسیم کرنے سے 2.5% کا سیدھا حساب نکل آتا ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے، سیٹھ صاحب ہیں، ان کے ذمے سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ کیا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو تلاش کرے۔ ہمارے لوگ اس میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں۔ سب سے اہم کام کیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں؟ مستحق زکوٰۃ کو تلاش کرنا۔ جب ہم زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو تب ہم مستحق زکوٰۃ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے، سارا سال اس کو کتنے لوگ ملتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، معاملے کرتا ہے، تو اگر یہ سارا سال اس پر فوکس رکھے کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو میں ان ملنے جلنے والے لوگوں میں کھوج لگاؤں کہ کون سا جو ہے نا زکوٰۃ کا صحیح مستحق، تو اس کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نا بہترین آدمی مل سکتا ہے، جس کے بارے میں کسی قسم کا شک بھی نہیں ہوگا، اس کو یقین ہوگا یہ اصل مستحق، یہ اس کو زکوٰۃ بھی دے دے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو ہمیں سارا سال ملنے والے جو لوگ ہیں ان پر اس نظر سے بھی جو ہے نا وہ نظر رکھنی چاہیے، اس ذہن سے بھی کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ ان کو ہم بٹھائیں، چائے پلائیں، ان کے ساتھ پیار سے تھوڑی سی بات چیت کریں تو وہ اپنے دل کی باتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ لیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مستحق زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو مستحق زکوٰۃ کی تلاش ضروری ہے، نمبر 2 نیت کا ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جب ہم کسی کو دے رہے ہیں تو دیتے وقت جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ایک آدمی نے کیا کیا جی، کوئی ضرورت مند آیا اور اسے 50,000 روپے دے دیے۔ نیت کیا ہے؟ اس بیچارے کی ضرورت پوری، یا نیت کر لی میں صدقہ کر رہا ہوں، یا نیت کر لی میں خیرات کر رہا ہوں۔ اب 6 مہینے کے بعد خیال آیا، پتا چلا جی 1 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دینا ہے اس نے۔ اب 1 مہینے کے بعد خیال آیا، کہتا ہے کہ میں نے تو 1 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے، میں کہاں سے دوں گا؟ چلو وہ میں نے اس آدمی کو جو دیے تھے نا 50,000 روپے، وہ میں نیت کر لیتا ہوں وہ زکوٰۃ میں۔ تو اب یہ 6 مہینے گزرنے کے بعد نیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حساب کیا زکوٰۃ کا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی، ایک آدمی نے 50,000 روپے اس کا قرض واپس کرنا ہے اور 10 سال ہو گئے وہ قرض واپس ہی نہیں کر رہا، تو اب یہ نیت کر لے کہ اس نے جو مجھے قرض دینا ہے نا وہ میں نے زکوٰۃ میں اس کو معاف کر دیا، تو اس نیت سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ تو کس چیز کی نیت ضروری ہے؟ جب دے رہا ہے، رقم پکڑا رہا ہے، اس وقت نیت کرے کہ یہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، تو تب جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی نے اپنی رقم میں سے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ اس کے ذمہ لازم تھی، اس نے 1 لاکھ روپے نکال کے الگ رکھ لی، کسی اپنی کاغذ میں رکھ لیے، کسی جگہ پہ رکھ دیے۔ اب اس کو بھی پتا ہے یہ زکوٰۃ کی رقم، تو اب جب اس نے زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ کر لی ہے تو اب اس میں ہر دفعہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے ہی مستحق زکوٰۃ ملے وہاں سے رقم اٹھا کے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ اس نے رقم الگ کر لی ہو اپنی باقی رقم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سمجھیں کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا مال مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ مالک اور قابض یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے دے دیے مسجد کو کہ جی اس سے آپ مدرسہ جو ہے نا وہ تعمیر کر لیں، ٹھیک ہے، یا جیسے آج کل افطاریاں چل رہی ہیں، 1 لاکھ روپے غریبوں کی افطاری میں لگا دیے، تو اس طرح مسجد کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے، مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم دینے سے، غریبوں کو افطاری کروانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ جب آپ مسجد کو دے رہے ہیں تو مالک تو کسی کو نہیں بنا رہے، جب آپ مدرسے کی تعمیر کے لیے دے رہے ہیں تو مالک تو کسی کو نہیں بنا رہے، اسی طرح آپ غریبوں کو افطاری کروا رہے ہیں، مالک تو کسی کو نہیں بنا رہے، تو وہاں پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ اس کی تنخواہ کا حصہ نہ ہو، جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ اس کی تنخواہ کا حصہ نہ ہو۔ آپ کا ایک ڈرائیور ہے، وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، اس کو آپ نے 50,000 زکوٰۃ کے دینے ہیں اور ساتھ اس کی 30,000 آپ کے پاس تنخواہ بھی ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، عید آ رہی ہے، آپ اس کو 50,000 روپے دے دو، یہ نیت کیا کرتے ہیں، یہ میری زکوٰۃ ہے۔
اور ساتھ آپ اس کو تنخواہ نہ دو، ٹھیک ہے، وہ کہے سر جی تنخواہ دے دیں، وہ کہے وہ 50,000 تو تمہیں دے دی ہے، اسی میں تمہاری تنخواہ تھی، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ آپ کی پھر 20,000 کی ادا ہوگی، 30,000 کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم رہے گی۔ تو زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت اسے کسی چیز کا معاوضہ آپ نہیں بنا سکتے، کسی چیز کا عوض آپ نہیں بنا سکتے۔ ملازم کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی تنخواہ الگ دیں گے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم الگ دیں گے۔ اب یہ اہم سوال ہے، مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، موجودہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق؟ 1,03,000 کچھ روپے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,03,000 کے قریب سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی ایک چیز یا 2 چیزیں، 3 چیزیں، 4 چیزیں، 5 چیزیں مل ملا کے اگر اس کے پاس 1,00,000 کے قریب موجود ہیں تو پھر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 1,00,000 کے قریب تک کی یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ مستحق زکوٰۃ کہلائے گا۔ اس میں باقی چیزیں تو عرض کر دی ہیں، ضرورت سے زائد سامان کو سمجھ لیں۔ ضرورت سے زائد سامان آپ نے سب دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بہت ساری ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، پورا سال نہیں پہنے، بستر پڑے ہوئے ہیں، پورا سال نہیں پہنے، برتن پڑے ہوئے ہیں، پورا سال استعمال نہیں ہوئے۔ اسی طرح بعض اوقات کباڑ کا سامان گھروں میں پڑا ہوتا ہے، تعمیر کا سامان گھروں میں پڑا ہوتا ہے، پورا سال یوں ہی پڑا رہتا ہے، کوئی استعمال ہی نہیں کرتا۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ضرورت سے زائد کہلاتی ہیں، جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی۔ تو ان کی جو موجودہ ویلیو ہے، خریدی ہوئی قیمت نہیں بلکہ اس وقت جو ان کی ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی۔ تو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان سارا مل ملا کر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ ساری چیزیں مل ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو تو وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ ایک شخص ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد مال موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ 1,03,000۔ اس کے پاس کتنے؟ 10 لاکھ موجود ہیں، لیکن اس نے کسی کے پیسے دینے، اور پیسے کتنے دینے؟ اس نے 12 لاکھ روپے دینے، یا اس نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، یا اس نے 9.5 لاکھ روپے دینے ہیں، یعنی اس کا قرض نکالا جائے تو یہ آگے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہی نہیں رہتا، تو یہ مقروض ہے۔ اور قرض کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے قرض کی ادائیگی کے بعد وہ اس کے پاس نہیں بچے، تو ایسی صورت میں یہ مستحق زکوٰۃ ہوگا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ یعنی یہ جو افراد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مستحق زکوٰۃ بھی ہوں تو تب بھی ان کو زکوٰۃ آپ نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے جی، کیسا ہی ضرورت مند ہے غیر مسلم، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سید یا ہاشمی، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید یا ہاشمی جو لوگ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں، تو سید اور ہاشمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا زکوٰۃ تو مال کا میل کچیل ہے، جو سردار ہوتے ہیں ان کو تو اعلیٰ درجے کی چیز پیش کی جاتی ہے نا، گھٹیا چیز نہیں دی جاتی، تو زکوٰۃ کیا ہے؟ میل کچیل۔ تو سید اور ہاشمی لوگوں کو یہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ سید اور ہاشمی کی تحفے تحائف کے ذریعے، ہدیے کے ذریعے مدد کی جائے گی، اور آپ کے قریب جو سید ہوں، ہاشمی ہوں، ضرورت مند ہوں تو ان کی ہر حالت میں مدد کریں، ان کی ہر حالت میں مدد کریں۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، ان لوگوں سے ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کافر، غیر مسلم، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی بھی قسم کا مستحق ہے لیکن وہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یا قادیانی ہے یا اسی قسم کے عقائد والا کوئی اور شخص ہے، یعنی جو خالص مسلمان نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا،
شوہر اپنی بیوی کو زکات دے گا تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی، بیوی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، بیوی اگر اپنے شوہر کو زکات دے گی تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سب لوگ اپنی اولاد کو زکات نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، جتنا نیچے مرضی چلے جائیں، تو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اپنی اولاد کو زکات نہیں دیتے۔ اسی طرح اولاد اپنے والدین کو زکات نہیں دیتے، اولاد اپنے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، پڑنانی پڑنانا، پردادی پردادا، ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے۔ زکات کی ادائیگی یا صدقات، خیرات کرنا، یہ ماہ رمضان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سارا سال مستحب ہے اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، 70 گنا تک جو ہے نا ان کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اور رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا جائے تو ایسے ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ میں 70 فرض ادا کیے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہمیں 70 گنا جو ہے نا ثواب ملے گا۔ نصاب یا کہہ لیں سال، نصاب پر سال گزرنے سے پہلے کسی کو یقین ہے کہ میرے ذمہ زکوٰۃ ہے تو وہ کہہ لیں ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح جب سال پورا ہو گیا تو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دے دینی چاہیے، پتہ چل گیا میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ ہے تو اس کو فوراً زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ لیکن کوئی شخص کسی بھی وجہ سے زکوٰۃ میں تاخیر کرتا ہے کہ جی میں 1 مہینے بعد ادا کروں گا، 2 مہینے بعد ادا کروں گا، یا تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کروں گا، قسطوں میں ادا کروں گا، تو یہ صورتیں جائز ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا سال کسی کا مثال کے طور پہ ربیع الاول میں پورا ہوتا ہے، اسے اسی موقع پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ رمضان کا جو ہے نا وہ انتظار کرنا اس وجہ سے کہ میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ مناسب نہیں، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور جیسے ابھی بات گزری کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کرنا ضروری ہے، تو نیت کرنا جو ہے نا وہ زبان سے کسی کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا کہتے ہیں دل میں ارادہ کرنا، یہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں کسی کو اور دل میں یہی نیت ہے میں یہ زکوٰۃ کے پیسے میں اس کو دے رہا ہوں، لیکن سامنے والے کو دیتے وقت آپ کہتے ہیں یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، تو تب بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ یہ بنیادی اور ضروری مسائل تھے زکوٰۃ سے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں، کوشش کریں جو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں ان کو بار بار نہ دہرائیں، جو چیزیں سمجھ نہ آئی ہوں ان سے متعلق آپ سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔